بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے سردار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی کورا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت دی، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گنہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا، میں وہ کم تر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا ہے، میں وہ کمزور کردہ ہوں جس کی تو نے مدد کی، اور میں وہ نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی۔ اے پروردگار، میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہ کی اور جلوت میں تیرا لحاظ نہیں رکھا، میں بہت بھاری مصیبتوں والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرأت کی، میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے، میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشخبری ملی تو دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا، میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیا سے کام نہیں لیا، اور گناہوں میں حد سے گزر گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ نہیں کی، بس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب سے میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو میری طرف سے بے خبر ہے، تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزاؤں سے برکنار رکھا، گویا تو مجھ سے شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود، جب میں نے تیری نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیری پروردگاری سے انکاری تھا، یا تیرے حکم کو سبک سمجھ رہا تھا، یا خود کو تیرے عذاب کی طرف کھینچ رہا تھا، یا تیرے ڈراوے کو کم تر سمجھتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا ابھری جسے میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا، بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے اعمال درج ہو گئے کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی ہونے سے تیری ممانعت کو نہ جانتا تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی امی قریشی ہاشمی عربی تہامی مکی مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، بس
میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کی عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے، تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما کہ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، بس قسم ہے تیری عزت کی، اگر تو مجھے جھڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے آقا و مولا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک لیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دی اور میرے جہنم کا حکم صادر کر دیا، اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو بھی میں تجھ سے امید نہ توڑوں گا، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا، اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر درود بھیج اور میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے قرب میں جگہ عنایت فرما، اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے، اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گنوا دی، اور اب میں اپنی بہبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں۔ تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اسی حال کے ساتھ ہی اپنی قبر میں اتار دیا جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں۔ ایسے میں کیوں زاری نہ کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں، اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر آن پھیلائے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں۔ میں جان کے نکل جانے پر گریہ کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں، خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے کہ عریانی و خواری ہواری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بھار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض چہرے کشادہ خنداں اور خوش ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ اے غمزدوں کے لیے کشادگی پیدا کرنے والے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔